बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन या घंटी के बटन को यानी टल्ली आपने ज़रूर खड़कानी है। टल्लियाँ आजकल वैसे बहुत सी खड़क रही हैं। अच्छा, हमारी गुफ्तगू का मौजू ये है कि इमरान ख़ान बावजूद तमाम मुश्किलात के उनका मोरल अब भी क्यों हाई है। उन्हें इस बात का गुमान या ये कह लें कि खुशफहमी क्यों है कि वो जल्द जेल से बाहर होंगे और ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी बन जाएगी कि वो उनको जेल से बाहर निकाला जाए। अब खुशगुमानी और ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी तो हो नहीं सकती, लेकिन इमरान ख़ान को आज भी ये यकीन है कि या कुछ लोग ये समझते हैं कि सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे अनासर अब भी मौजूद हैं जिनकी सपोर्ट इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके कुछ रहनुमाओं को मुयस्सर है। अब आपने ये आप जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ पंजाब हुकूमत ने अडियाला जेल समेत दीगर जेलों में एक ऑडिट, इंटेलिजेंस ऑडिट करने का हुक्म दिया है, जिसकी वजह से उन जेलों में या जेल खानाजात में आप यूँ समझिए कि आम मुलाकातों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। ये सब कुछ सिक्योरिटी के नाम पर किया जा रहा है। हमें असल हक़ाइक़ का इल्म नहीं कि असल सूरत हाल या मामला है क्या। अलबत्ता अटक जेल, अडियाला जेल, डेरा गाजी खान जेल और मियाँ वाली जेल, ये 4 ऐसी जेलें हैं जिनमें एक ऑडिट किया जा रहा है। ऑडिट से मुराद ये है कि अंदर जेल के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सब की जामा तलाशी ली जाएगी। उनके पास जो गैजेट्स हैं, किसी के पास लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, इसमें जेल का अमला भी शामिल है, सबको कब्ज़े में लिया जाएगा। उनका फिर फोरेंसिक ऑडिट किया जाएगा, देखा जाएगा कि कौन किस वक्त किससे राब्ते में था, किसके मैसेजेस थे, यहाँ तक कि लैंडलाइंस दीगर। बस आप ये समझ लें कि पूरे जेल के अंदर जो जो लोग मौजूद हैं, चाहे वो खाकरोब है, चाहे वो सुपरिटेंडेंट है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, वार्डर है, जो भी है, उन सब का यानी इंटेलिजेंस ऑडिट किया जाएगा। अब इमरान ख़ान ने आज भी जेल के अंदर जब समाअत हो रही थी तो सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए एक मरतबा फिर ये फुलझड़ी छोड़ी कि पाकिस्तान का हाल श्रीलंका वाला होने वाला है और हुकूमत उस जानिब जा रही है, महंगाई होगी और फिर अवाम बाहर निकलेगी और श्रीलंका वाला हशर होगा। आपको याद है या तकरीबन 2 साल पहले जो कुछ श्रीलंका में हुआ था, यहाँ तक कि वहाँ के जो बड़े बड़े सियासी कदावर रहनुमा थे उनको मुल्क छोड़कर भागना पड़ा, दूसरे ममालिक में पनाह लेनी पड़ी। तो इमरान ख़ान की ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान में भी ऐसा हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उसकी वजह आप जानते हैं कि IMF का वफ़द पाकिस्तान में, मुज़ाकरात होंगे, महंगाई होगी, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत इस तरह के इक़दामात लेगी कि अवाम को आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिलना या महसूस होना शुरू हो जाए, वरना अवाम ज़ाहिर है तंग आमद बजंग आमद। तो शायद इमरान ख़ान की ये ख्वाहिश पूरी भी हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता, और ना ही अल्लाह करे कि पाकिस्तान की हालत श्रीलंका वाली हो जाए, क्योंकि हम एक एटमी क़ुव्वत हैं, तो फिर ये बहुत ख़तरनाक नताइज होंगे। अब इमरान ख़ान की इस खुशगुमानी या हाई मोरल की वजह क्या है? आपने देखा होगा, सुना होगा, शायद पढ़ा होगा, गुज़श्ता रोज़ हामिद मीर के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में अली ज़फ़र, सेनेटर अली ज़फ़र जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कुछ शराइत पेश की कि हम हुकूमत के साथ हर मामले पर साथ देने के लिए तैयार हैं। नंबर 1 शर्त ये थी कि एक तो जो 4 हलके, याद है 2014 में भी कहा था 4 हलके जो हैं वो खोल दिए जाएं। इन हलकों पर मैं आता हूँ, कौन कौन से 4 हलके। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जनाब जो ख़वातीन हैं
ان کو رہا کیا جائے اور ہمیں پرامن احتجاج کی اجازت دی جائے۔ یعنی جو خواتین اس وقت قید ہیں وہ لاہور میں، وہ 9 مئی والے واقعے میں، یہ ان کی 3 شرائط ہیں۔ انہوں نے، علی ظفر نے یہ نہیں کہا کہ بانی کو، عمران خان کو رہا کیا جائے۔ اب یہ 4 حلقے، باقی تو ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں، 4 حلقے کھولنے کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ وہ ان 4 حلقوں میں 2 لاہور کے ہیں، ایک میاں نواز شریف جہاں سے کامیاب ہوئے یا منتخب ہوئے، ایک جہاں سے اون چودھری منتخب ہوئے، وہ حلقہ 2 ہو گئے۔ ایک حلقہ ہے پشاور کا، وہ میرا خیال ہے جہاں سے نور عالم خان جیتے ہیں JUIF کے ٹکٹ پر۔ کوئی ایک اور حلقہ ہے، چوتھا حلقہ شاید یہ بھی لاہور کا ہی ہوگا۔ اب یہ حلقے کھولنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ ان 4 حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے، جب بھی یہ حلقے کھولے گئے تو میاں نواز شریف جو جیتے ہوئے لوگ ہیں وہ ہار جائیں گے، اور یہ ان کے لیے بہت بڑی سیاسی فتح ہوگی کہ اگر میاں نواز شریف کو ری کاؤنٹنگ یا اس معاملے میں ہرا دیا جائے یا وہ ہار جائیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان اب بھی یہ سمجھتے ہیں، یا ان کی پارٹی کے لوگ ان کو باور کراتے ہیں کہ جناب نظام میں، سسٹم میں، آپ سمجھ رہے ہوں گے، سسٹم میں ابھی بھی آپ کی سپورٹ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے، اگر آپ کو یاد ہو، کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد جو ایک بیان سامنے آیا تھا وہ ISPR کا، جس میں وہ 9 مئی کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ نہ سہولت کاروں کو چھوڑیں گے، نہ منصوبہ سازوں کو چھوڑیں گے، نہ سرغنوں کو چھوڑیں گے، نہ اس میں حصہ لینے والوں کو چھوڑیں گے، اور اس کی تائید کی تھی عمران خان نے کہ ہاں ٹھیک ہے، CCTV فوٹیج نکالیں، جن جن لوگوں نے حملہ کیا، جو جو اس میں ملوث ہیں، جس کے آپ کے پاس ثبوت ہیں، ان کو دیں سزائے۔ لیکن معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ یہ حلقے کھولیں تو پھر ان کی ایک مرتبہ پھر اخلاقی فتح ہو جائے گی۔ اب جو سسٹم کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کو یہ بھی باور کروایا گیا ہے کہ جناب عدلیہ میں بھی پروجیکٹ عمران خان کی باقیات ابھی موجود ہیں، لیکن شاید عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، یا ان کو سمجھایا نہیں جا رہا کہ جناب کم از کم 5 سال کے لیے موجودہ جو نظام ہے، ویسے تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن 5 سال کے لیے یہ ہمیں باور کروایا جا رہا ہے کہ موجودہ نظام جو ابھی حکومت ہے یہ انٹیکٹ رہے گا، یہ جوں کا توں چلے گا، انٹل اینڈ انلیس کہ یہ بھی اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماریں، اسی شاخ کو خود کاٹنا شروع کر دیں۔ مفاہمت کی کوشش ضرور کی جائے گی، رولز آف دی گیم طے کیے جائیں گے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اس مفاہمت کے نتیجے میں یا شرائط کے نتیجے میں عمران خان کو رہائی مل جائے۔ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جیل میں مزید سہولیات ان کو دے دی جائیں، یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کو جیل سے بنی گالہ منتقل کر دیا جائے، زمان پارک منتقل کر دیا جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو جیل سے رہا کر دیا جائے اور وہ دوبارہ دندناتے پھریں سڑکوں پر، ڈیلی ایک ولاگ کریں یا قوم سے خطاب کریں، اور بس اپنا وہ جو ہے وہ ڈھول جو ہے وہ پیٹتے رہیں۔ اس کی اجازت قطعاً نہیں دی جائے گی۔ اب سمجھداروں کے لیے اشارے کافی ہیں۔ اگر ایسا کرنا ہوتا تو محسن نقوی کو وزیر داخلہ نہ بنایا جاتا۔ اگر پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف یا IMF سے کوئی معاذرائی کی طرف جا رہا ہوتا تو یہ اورنگزیب جو ہیں، محمد اورنگزیب، ان کو وزیر خزانہ نہ بنایا جاتا، جس کی پوری دنیا کے مالیاتی اداروں، بلومبرگ اور پتہ نہیں جو بھی بڑے بڑے جو مالیاتی ادارے ہیں، انہوں نے اس کو ویلکم کیا ہے، ان کی تعیناتی کو، کیونکہ یہ پولیٹیکل نہیں ہے، یہ سیاسی شخص نہیں ہے، یہ ایسے فیصلے کرے۔ اور فیصلوں سے یاد آیا، انہوں نے آج ہی پریس کانفرنس میں یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ جناب ہول سیلر پر ٹیکس لگے گا، ریٹیلر پر ٹیکس لگے گا، یعنی تھوک کا کاروبار کرنے والے پر ٹیکس لگے گا، پرچون کا کام کرنے والوں پر ٹیکس لگے گا، اور ریئل اسٹیٹ، یہ جو پراپرٹی والے ہیں،
ان پر ٹیکس لگایا جائے گا، اور ایگریکلچرل انکم یعنی زرعی آمدن پر بھی ٹیکس لگایا جائے گا۔ ایتھے رکھ، اور یہ ہم کب سے رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ اس ملک کو کیش لیس اکانومی کی طرف لے کر جاؤ۔ یہاں پہ تو سارا کام ہی کیش پہ ہوتا ہے، نہ کوئی رسید دیتا ہے، نہ بینکنگ ٹرانزیکشن ہوتی ہے، کھربوں روپے کا بزنس ہوتا ہے سالانہ اس پر، اور ٹیکس نہیں دیتے۔ اس پر بھی ویڈیو بنتی ہے، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا کسی اگلی ویڈیو میں۔ کچھ میں نے ریسرچ کر کے کچھ بڑے زبردست میں نے یہ اعداد و شمار اکٹھے کیے ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس طرح ممالک باہمی تجارت میں اربوں کھربوں ڈالر کی تجارت کر رہے ہیں، اور ہم ہیں اپنے تمام پڑوسیوں سے منہ موڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ چین سے ہماری جو سڑک کے ذریعے تجارت ہوتی ہے وہ تو سیزنل ہے، اکتوبر سے لے کے میرا خیال ہے اپریل یا مئی تک تو وہ ہمارا وہ راستہ ہی بند ہو جاتا ہے، وہ خنجراب ٹاپ۔ بہرحال اس پر پھر کبھی بات ہوگی، لیکن عمران خان کا جو مورائل جو ہائی ہے، وہ ہو سکتا ہے وہ سامنے اپنا یہ فیس رکھتے ہوں جرنلسٹ کو جب وہ ملتے ہوں کہ جناب نہیں میں ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، لیکن آپ یقین کیجئے کپتان اب ڈٹ کے نہیں کھڑا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔